السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات تو کرنا چاہ رہے تھے سعودی عرب کے پاکستان کا جو دورہ ہوا وزیر اعظم صاحب کا، لیکن بڑی بریکنگ نیوز جو ہے آج بھی آئی ہے، یہ جمعے سے چل رہا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا قبلہ تھا مسجد الاقصی یروشلم میں اسرائیل میں، وہاں پر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات سے کی جو عبادت کی تیاریاں ہو رہی تھیں اس سلسلے میں، اور یوم القدس جو ہے وہ آخری جمعے کو جو منایا جاتا ہے، تو اس پہ سلسلے میں جو عبادات ہو رہی تھیں تو اس پہ اسرائیلی فورسز نے جو ہے ان کو روکا ہے، ان پہ تشدد کیا ہے، اور وہاں پر مار کٹائی بھی ہوئی ہے۔ دونوں فریقین کی جانب سے 200 فلسطینی جو ہے وہ زخمی ہیں، درجنوں لوگ اسپتال میں داخل ہیں، جبکہ تقریباً 18 پولیس اہلکاروں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، مسلم امہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ہر جگہ پہ پریشانی کا عالم ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جب جدہ میں ملاقات کر رہے تھے ولی عہد محمد بن سلمان سے، تو اس وقت بھی یہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ تشدد وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن پاکستان اور ولی عہد کی جانب سے سعودی عرب جو مسلم امہ کا ایک لیڈنگ کنٹری ہے، ان کی طرف سے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، مذمت تک نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ بعد میں جب ہم نے دیکھا تو رسمی طور پہ وہ تو یو اے ای کا بھی بیان آیا ہے، اور سعودی عرب نے بھی اس کو تشدد کو مذمت کی ہے۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ نے علیحدہ علیحدہ ٹویٹس کیے ہیں اور اس کی بڑی شدید طور پہ مذمت کی ہے، لیکن جو اس پلیٹ فارم سے ایک آواز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی۔ ہاں، البتہ جو ڈکلیریشن آیا ہے تو اس میں اس بات کا تذکرہ تو موجود ہے، تو ہم لیٹر پارٹ میں اپنا جو ہے اس پہ تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ اسرائیلی فورسز نے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عرب اسرائیل جنگ جب لگی تھی 1967 میں، تو اس وقت جو فلسطینیوں کے 3 امپورٹنٹ ایریاز ہیں اس پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، جس میں ایک ایسٹ یروشلم بھی شامل ہے، اور ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، اور غزہ کی پٹی ہے۔ یہ 3 میجر ایریاز جو ہیں وہ 1967 کی وار میں جو ہے قبضہ ہوا، اور اس وار میں بدقسمتی سے ہمارے پاکستان سے جو فوج گئی تھی اس میں بریگیڈیئر تھا اس وقت جنرل ضیاء الحق، اور اس نے کہا یہ جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ پہ گولیاں چلائی تھیں، قبلہ اول پہ، اور وہاں پر جو ہے فلسطینیوں کو انہوں نے مارا تھا۔ تو یہ بھی ایک بدنما داغ ہے پاکستان کے اوپر اس حوالے سے کہ ہم جو ہے ماضی میں کس طرح ہمارا کردار رہا ہے۔ تو اب جس طریقے سے وہاں اسرائیلی فورسز جو ہے گھوڑوں پہ سوار ہیں، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، خواتین کو مار رہے ہیں، اور اسٹن بم ایک ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اسٹن بم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بم پھوڑتے ہیں تو اس سے اتنا بہت بڑا دھماکہ اٹھتا ہے اور ایک روشنی نکھارج ہوتی ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے آپ کی قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے، اور قوت بصارت بھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی اندھا پن ہو جاتا ہے، آدمی دیکھ نہیں پاتا، کچھ چیز سن نہیں پاتا۔ تو اسٹن ہینڈ گرنیڈ جو ہے وہ بھی پھینکے جا رہے ہیں، ربڑ کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، واٹر کینن سے جو ہے وہ لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پرتشدد واقعات جو ہو رہے ہیں، تو اس کی پوپ نے بھی مذمت کی ہے، اور پوپ نے کہا ہے کہ تشدد ہمیشہ تشدد کو جنم دیتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ تشدد بند کرنا چاہیے۔ یہ موقع جو ہے وہ عبادت کا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مظالم جو ہو رہے ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ سب سے کم ہے، اور فلسطینیوں کو یو این کی ریزولوشن کے مطابق اپنے حقوق ملنے چاہیے، اور مقبوضہ علاقے ان کو واپس ہونے چاہیے۔ تو اچھی بات تو خیر یہ ہوئی کہ جو سعودی عرب کے ساتھ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا پاکستان کا، تو اس میں یہ چیز موجود ہے، یہ مطالبہ موجود ہے کہ یو این کی ریزولوشن اور قراردادوں کے مطابق جو ہے فلسطین کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے سعودی میڈیا میں چرچا تھا، پاکستانی میڈیا میں چرچا تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ جو تھوڑے بہت اختلافات پیدا ہو گئے تھے، 15 مہینے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فارمل رابطہ بحال ہوا،
وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے اپنے انتہائی قریبی دوستوں کو لے گئے اس موقع پہ، ان کے لیے روضہ رسول کا دروازہ بھی کھلا، کعبۃ اللہ بھی وہ گئے، عمرہ بھی کیا، اور ان کو بڑا زبردست پروٹوکول ملا۔ ولی عہد جو ہے خود انہیں ایئرپورٹ پہ لینے آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ وائس ورثہ ہوتا ہے کہ جب ولی عہد صاحب آئے تھے تو عمران خان تو ان کی ڈرائیو کر کے کار جو لے آئے تھے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر کے گئے تھے سعودی ولی عہد، کہ اس میں سے 10 ارب ڈالر کا جو ہے ایک ریفائنری گوادر میں لگنی تھی اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بننا تھا، تو اس کے ریوائیول کے حوالے سے اعلان متوقع تھا، لیکن اس 16 نکاتی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ماں سوائے یہ بتایا گیا ہے کہ 5 ایگریمنٹ، جس میں 3 MOUs ہیں، 2 ایگریمنٹس ہیں کہ جو سزا یافتہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے اگر ملک میں پناہ لیتے ہیں تو ان کو واپس کیا جائے گا، اور جو پاکستانی مین پاور ہے ان کے لیے وہاں پر کوئی سلسلہ ہوگا، تو اس میں بھی سرسری طور پہ تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے اور اس طرح، لیکن باضابطہ طور پہ ایک بڑا اعلان نہیں ہوا جس کو کہا جائے کہ یہ ٹھوس آؤٹ کم ہے۔ تو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح لگی لپٹی ہوئی ہیں چیزیں، تو اس میں جو ہے پاکستان کو فوری طور پہ سچ کوئی چیز بڑی حاصل نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگ رن میں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، چونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ سعودی عرب جو ہے وہ جب سے جو بائیڈن نے ان کو تڑی لگائی کہ آپ جو ہے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کریں اور یمن میں جو ہے امن قائم کیا جائے، اور اس طرح کی جب ان کو چیزیں ملیں، اور ایران کے ساتھ امریکہ نے جو ہے جوہری معاملات کے اوپر مذاکرات شروع کیے ہیں، تو ایسی بدلتی ہوئی امریکی پالیسی کے بعد جو ہے ولی عہد صاحب جو ہے کافی ڈیسپریٹ ہیں اور پریشان بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کہ ان کی واحد اس وقت جو ہے ایک جو لائف لائن ان کی ہے ڈپلومیٹک سیکٹر کے حوالے سے وہ اسرائیل بچتا ہے۔ تو اسرائیل نے جو ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ مسلمان ممالک کو راضی کریں آپ اس بات پہ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کریں، تو اس کا بظاہر تو کوئی ذکر نہیں ہے ہوا پاکستان کے دورے کے دوران، لیکن جو 1-to-1 میٹنگ ہوئی ڈیفینیٹلی کہ اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی پہلے ہی کلیئر پوزیشن ہے کہ جب تک اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، جب تک کہ فلسطینیوں کو اپنے مقبوضہ علاقے واپس نہیں ہوتے اور 2 اسٹیٹ جو تھیوری ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو اب جو یہ ٹیمپٹیشن جو ہے بڑھے گی سعودی عرب میں بھی، وہ لیڈرشپ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک کروشل اسلامک ملک ہے، تو جو واحد ایک اسلامی ایٹامک پاور ہے، تو اس کے ساتھ اسرائیل چاہے گا کہ وہ بھی ان کی حمایت کرے، تو لیکن ابھی تک وہ چیزیں بن نہیں پا رہی ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس سلسلے میں بالکل ہی وہ خود کو علیحدہ رکھ کے بیٹھے گا۔ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، مشرف کے دور میں بھی ہوئی، خورشید قصیرو نے بڑے انکشافات کیے تھے کہ جی بیک ڈور چینل سے رابطے چل رہے تھے، تو یہ چیزیں تو ہیں، ہو سکتا ہے اب بھی بیک ڈور چینل کے حوالے سے کچھ سلسلہ چل ہی رہا ہو، لیکن اب ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو کچھ ڈیلیور جب تک نہیں کر کے دے گا تو اس کے لیے بھی پرابلم ہوں گے۔ تو اس سارے تناظر میں میرے خیال میں کہ جو پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے تھی اور جس طرح چیزوں کی وہ شاید سعودی ایکسپیکٹڈ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے مطابق غالباً نہیں رہی ہیں، تو اس لیے اس دورے کے حوالے سے جو اعلامیہ آیا ہے اس میں بھی کوئی بڑا اعلان سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اب دوسرا جو ایشو چل رہا تھا کہ اس میں سعودی عرب اور UAE دونوں شامل تھے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو سیز فائر ہوا وہ بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن معاملات کو آگے چلانے کے حوالے سے جس طریقے سے پاکستان نے اپنا موقف رکھا ہوا ہے کہ انڈیا پہلے کشمیر میں جو ہے وہ قبضے والی صورتحال جو وہ واپس کرے، اس کے بعد ان سے بات چیت ہوگی، تو میرے خیال میں اس پہ یہ معاملات اڑے ہوئے ہیں، تو باقی آلموسٹ چیزیں تیار ہیں۔ جس طرح آرمی چیف نے پہلے اپنے آف دا ریکارڈ بریفنگ میں کہا تھا، اس سے تو لگ رہا تھا کہ بھائی ادھر تم ادھر ہم والی صورتحال ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلتی ہے، کیونکہ یہ مذاکرات جو انڈیا کے ساتھ تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں دونوں ممالک کے ان کے درمیان ہوئے تھے، اور انڈیا نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان مذاکرات میں کوئی بھی پولیٹیکل یا گورنمنٹ آفیشل جو ہے وہ انوالو نہیں ہوگا۔
تو اب دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ڈیفینیٹلی کہ یہ جو بھی سلسلہ ہوگا تو اس کا کریڈٹ ہو یا ڈسکریڈٹ ہو، جو مذاکرات کار ہیں ظاہر ہے کہ انہی کے اس میں یہ ساری چیزیں جائیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے سعودی عرب نے کہ وہ پاکستان میں جو ہے اسلامک یونیورسٹی کے اندر ایک سلمان ماسک قائم کریں گے، اور اس مسجد کے اندر خواتین اور مردوں کے ایک ہی وقت میں نماز قائم کرنے کے علیحدہ علیحدہ پریئر ہال ہوں گے. 4000 مرد اور 2000 خواتین کی ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے کی وہاں پر گنجائش ہوگی. تو اس کا خرچہ جو ہے وہ کنگ سلمان دیں گے، اپروو ہو گیا ہے. تو سوائے مسجد کے باقی تو وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.